آپ کسی غریب کے گھر کا کسی دن چکر تو لگائیں، کسی سفید پوش کے گھر تو جائیں۔ ہم نے مانگنے والوں کی لائنیں دیکھی ہیں جو گلی گلی دہائی دیتے پھرتے ہیں، ہم نے کبھی اس گھر کا چکر کسی نے نہیں لگایا کہ جو سفید پوش ہے، جو بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے بچے 3 دنوں سے بھوکے ہیں، لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اپنے پھیلائے، اس کے اندر یہ سخت نہیں ہے وہ کسی کے سامنے اپنا دست دراز کرے، سوال کرے، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، آپ نے اس کا دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹایا۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے معاشرے کے اندر سے تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس لباس نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ آپ ایسے گھروں کے اندر جائیں، ان کو خاموشی کے ساتھ، اشتہار لگا کے نہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا کی زینت بنا کے ان کے فوٹو لگا کے نہیں، خاموشی سے، صدقہ وہی بہتر ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ اس کے گھر جائیں، اس کی حاجت روائی کریں۔ فرمایا جو کسی غریب مسکین کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 73 مرتبہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی بار جی؟ اللہ، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی حدیث ذرا روایت سنیں اور آپ کا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ روایت ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں، جو بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، جو علاقے کے سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے اندر آ کے تعاون کرتے ہیں، مسجد کے معاملات کے اندر تعاون کرتے ہیں، جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ویلفیئرز ہیں، یہ ان سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اعتکاف کے اندر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دوران اعتکاف ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں نے ایک بندے کا قرض دینا تھا اور اس کے قرض کی جو مقررہ مدت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ بندہ روز میرے پاس آتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ کا وہ جاننے والا ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ بطور ضامن اگر میرے ساتھ چلے جاتے اس کے پاس تو مجھے کچھ دنوں کی مدت مل جاتی، مہلت مل جاتی، تو میرے لیے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا، ورنہ میرے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے، میں بہت ڈر گیا ہوں، میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف کی حالت کے اندر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو نفلی اعتکاف وہ پھر بھی وہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اعتکاف کو وہیں پہ ختم کیا، اس بندے کے ساتھ چلے گئے، اس کی جا کے ضمانت دی، اس بندے کو قرض سے مدت مہلت جو ہے نا وہ اس بندے سے آپ نے مانگی، اس نے دے دی، کیونکہ آپ کی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، دعائیں دینے لگا۔ واپس آپ آئے، کسی بندے نے کہا کہ ہے صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عباس، آپ نے اعتکاف کا معاملہ اتنا اہم معاملہ تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ آپ کو اعتکاف کرنا پڑے تھا، آپ اعتکاف مکمل کرتے، اس بندے کی حاجت روائی بعد کے اندر کر دیتے، اس کی ضرورت کو پہلے پورا کر دیتے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا سننے والا ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا یا تم بیٹھا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا جو بندہ کسی دکھیے کے دکھ کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو کسی کی مدد اور تعاون کرتا ہے، کسی بے سہارا کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آواز بلند سبحان اللہ، مدد کرتا ہے، فرمایا 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو ایک اعتکاف ٹوٹا ہے، میں اعتکاف دوبارہ کر لوں گا، لیکن تمہاری اگر مدد نہ کرتا، تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا، اس کا مداوع کون کرتا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معاشرے کا خیال کریں اور لحاظ کریں، کیونکہ آج معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ سرائیت کر چکی ہیں۔ خدا را حقوق العباد کا خیال کریں۔ اس زمن کے اندر آپ نے جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر آپ نے معافی آج نہ مانگی تو پھر قیامت کے دن آپ کے لیے حساب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ سکتے ہیں تو میرے خیال میں میرے اور آپ کی عزت کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔